عمران خان صاحب ایک نارمل انسان ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر رانا ثناء اللہ کا بیان آتے ہی انہوں نے لاہور میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بک کروایا اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہا کہ جی آپ یہاں آپ سارے ایم پی اپنے یہاں شفٹ کریں۔ 30 سے 50 کروڑ کی پیشکش کی جا رہی ہے ہمارے ایم پی ایس کو۔ کیونکہ دم انہوں نے کہا ایویں نہیں کھڑو گے رانا ثناء اللہ نے، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ ہو از رانا ثناء اللہ۔ کہ ایک پتھر آنے والا تھا تمہیں ہٹا دیا گیا، وہ پتھر اس شہباز شریف کے اوپر گر گیا۔ الیکشن کمیشن اگر عمران خان کو نااہل بھی کر دے گا نا تاحیات، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ہے۔ آپ اس طرح کے جب سوال کرتے ہیں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ ایک آدمی جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا، جس کی پارٹی کے بندوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ایک الیکشن جیت کے وہ کہی جا رہا ہے کہ جی شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ کیا اس کے دماغ کا علاج نہیں ہونا چاہیے ایسے بندے کا؟ ہم روحانیت میں وہ کیا ہے وہ روحانیت۔ اس کے مطلب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کل بات کہی ہے کہ عمران خان پہ شیطانیت اترتی ہے، پرویز الہی اگر بن گیا آپ بڑھتا نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ 2 دن رہ گئے فیصلہ ہونے میں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بنیں گے یا حمزہ شہباز رہیں گے، کیونکہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو سیدھی سیدھی دھمکی لگا دی کہ 8 سے 10 اراکین آگے پیچھے ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جس میں آج ان کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ دوسری یہ کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک نجومی نے کیا پیشن گوئی کی ہے، اس پر بھی ڈسکس کریں گے، اور ڈالر کے مزید مہنگے ہونے کی وجہ کیا ہے، معیشت کیوں نہیں سنبھل پا رہی، ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم صاحب۔ جی نعیم صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ کیسی طبیعت ہے نعیم صاحب آپ کی؟ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی۔ نعیم صاحب 2 دن رہ گئے، پرسوں فیصلہ کن مراحل، کیا بنے گا؟ دیکھیں ابھی تو وہ سر توڑ کوشش جاری ہے۔ اتحادی جماعتوں نے جو ہے وہ فی الحال کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور ان کے قول یہی ہے، جو خبریں بھی آئی ہیں، جو ہماری لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے، کہ مسلم لیگ نون کا ہی وزیر اعلیٰ کنٹینیو کرے گا پنجاب میں، یہ ان کی ہوپ ہے، یعنی اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا پرویز الہی صاحب مجھے سمجھ نہیں لگی ویسے کیوں تھوڑا گئے ہیں، کیونکہ حالہ 188 اور 180 کا اس وقت مقابلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ گھبرا گئے ہیں، اور وہ رانا ثناء اللہ کا بیان آتے ہی انہوں نے لاہور میں ایک 5 اسٹار ہوٹل بک کروایا اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کہا کہ جی آپ یہاں آپ سارے ایم پی اپنے یہاں شفٹ کریں۔ مطلب جو 180 کی پارٹی ہے اس کو پرویز الہی صاحب نے یہ حکم دیا کہ اپنے سارے ایم پی اگر آپ سمجھ جائیں کہ مخلص ہیں ہمارے ساتھ تو پھر آپ یہاں اس ہوٹل میں ٹھہرائیں ان کو۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ان کو کہا گیا ایم پی ایس کو کہ جی آپ وہاں ہوٹل شفٹ ہو جائیں سارے۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جب ہوٹل میں ایم پی ایز آ جائیں گے تو اس کے لیے ایک اور فرمائش بھی رکھی ہے پرویز الہی صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی اس کی نگرانی بھی پی ٹی آئی کے جو سینئر اور مرکزی رہنما وہ کریں آپ کے ایم پی ایس کی، اور عمران خان صاحب الیکشن سے 2 روز قبل آ کے اس ہوٹل میں ٹھہر جائیں ان کے ساتھ۔ مطلب فرمائشیں بھی آ رہی ہیں پرویز الہی صاحب کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 30 سے 50 کروڑ کی پیشکش کی جا رہی ہے ہمارے ایم پی ایس کو۔ اچھا یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا، یہ کیونکہ اس کو میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ آپ کیا لائیں؟ اب دیکھیں شرک پوری صاحب کے جانے کی ایک داستان تھی، تو وہ داستان نکل آئی، آڈیو آ گئی۔ اب یہاں تو کسی چیز کا ثبوت ہو تو اب، ورنہ وہ جب ملاقات کر رہے تھے پرویز الہی صاحب سے تو انہوں نے کیا، میں کہتا ہوں دینی کلابیں اور اسلامی کلابیں اور ساری گفتگو میں انہوں نے کیا کچھ نہیں باندھا۔ تو لیکن جب آڈیو آئی تو لوگ ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو مطلب ایک مسلک کا نام لے کے ان کے اس کے رہبر اور سربراہ یہاں بیٹھے، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا۔ تو اب بعد میں کہانی مطلب اب میں اس کو ذرا اس لیے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ دکھائی کچھ دیتے ہیں بعد میں نکل کچھ اور آتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ نہیں پٹیشن تو دائر ہوگی، سماعت بھی ہوگی، اور اس میں 2 رکنی جو بینچ ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے اس کی سماعت بھی شروع کر دی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے وہ ٹرانسکرپٹ بھی منگوا لیا ہے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی 2 4 5 آگے پیچھے، اور مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا خدشہ تھا، انہوں نے تو شاید محبت میں کہا، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی پرویز الہی صاحب سے بڑی یاری ہے، کیونکہ دم انہوں نے کہا ایویں نہیں کھڑو گے رانا ثناء اللہ نے، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ ہو از رانا ثناء اللہ اینڈ وہ کیا کر سکتے۔ الیکشن جیت گئی پی ٹی آئی، 15 سیٹیں جیت گئی، 5 ہار گئی، 5 ہار گئی، 15 جیت گئی، لیکن وہ اسی میں خوش ہیں تو انہیں خوش ہونے تھے، کوئی بات نہیں۔ پھر بھی وہ الیکشن کمیشن کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوئے، انتخابات نہیں ہوئے۔
آپ CCBO کو ہٹائیں یا الیکشن کمیشن کو ہٹائیں, آپ اس کو ہٹائیں, آپ اس کو ہٹائیں, وہ کیوں نہیں ان کا سیٹسفائی ہو پا رہے اس چیز سے؟ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ بڑا واضح ہے. اس میں آپ نے ارشد شریف صاحب کا پروگرام نہیں جنہوں نے دیکھا وہ دیکھ لیں. ARY میں انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کہاں کہاں سے کس کس نے فنڈ بیچے ہیں. وہ پوری ایک لسٹ جو ہے وہ ٹی وی پہ انہوں نے شائع کی ہے, آنر گئی ہے. وہ پروگرام ہی ارشد شریف صاحب بات کر ہوا تھا PTI کے بنی آنکھ کے تارے ہیں, تو آپ انہیں کا پروگرام دیکھ لیں, سن لیجئے. اس میں پوری لسٹ میں ڈیٹیل ہے. کچھ غیر ملکیوں کا نام ہے, اسرائیلیوں کا, انڈیا کے کچھ لوگ ہیں, امریکنز ہیں اس میں. تو یہ سارا ارشد شریف نے بڑا بریف کیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور اس کا. تو لیکن ابھی کچھ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ گھبرائیں نہیں. الیکشن کمیشن اگر عمران خان کو نااہل بھی کر دے گا نا تاحیات, تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ہے, تو ان کے لیے وہاں 42 ارب کی کرپشن ثابت ہوئی ہے 1 سال میں بزدار کی حکومت میں. جی, کوئی پکڑنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. یہ آپ اس طرح کے جب سوال کرتے ہیں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. کیونکہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے, ابھی ادارے ان کی پریشر سے باہر نکلیں گے تو پھر کچھ کریں گے نا. ایک آدمی نے سارے اداروں کو پریشر میں لے کے آیا, وہ ایک آدمی جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جس کو یہ نہیں پتا, جس کی پارٹی کے بندوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک الیکشن جیت کے وہ کہی جا رہا ہے کہ جی شفاف انتخابات نہیں ہوئے. کیا اس کے دماغ کا علاج نہیں ہونا چاہیے ایسے بندے کا؟ اب آپ دیکھیے کہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے کہ PMLN نے اس کے جواب میں, آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ سے ریویو کیا اپنی پالیسی کو, ووٹ کو عزت دو, اور ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو گئی ہے. اور دوبارہ ان کے کچھ اراکین اور اہم رہنما جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جتنی جلدی ہوئے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ انہوں ٹاکی ٹوکی مار کے دوبارہ لشکا لے, ورنہ اینجی کھجل ہونا دی. شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک نجومی نے کہا ہے کہ ایک پتھر آنے والا تھا, تمہیں ہٹا دیا گیا, وہ پتھر اس شہباز شریف کے اوپر گر گیا. یہ کون سی مذہقہ حیض باتیں ہیں, یہ کون سے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کل ہی ان کے اجلاس میں یہ بات ہوئی ہے, اس چیز کو ڈسکس کیا گیا. نہیں, وہ آپ یہ دیکھیں اس میں پڑھے لکھے ہونے کی بات نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کا اس چیز پہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ بشا بی بی کے کالے جادو پہ. یہ باتیں عمران خان صاحب کو پسند ہیں. لوگ اس لیے ان کے ساتھ ایسے جا کے باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے. آپ دیکھیے ان کی وزارت عظمیٰ سے لے کر اور اس سے پیچھے والی جو زندگی ہے, اور پھر وہ جس کو روحانیت کہتے ہیں, یعنی روحانیت کو خان صاحب نے سنا ہے ٹی وی پہ کہتے ہیں روحانیت, ہم روحانیت کریں گے, ہم روحانیت میں ہم وہ کیا ہے وہ روحانیت. تو اس میں خان صاحب کو یہ چیزیں پسند ہے کیونکہ ان کو اس لائن پہ لگا دیا گیا. آپ نے دیکھا ان کی محترمہ جو اہلیہ ہیں بشا بی بی, جن کو پنکی پیرنی بھی کہا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ ان کی شادی, ان کے ساتھ ان کے مراسم, اور اس سے آگے میں سمجھتا ہوں ذرا چلیں تھوڑا زیادہ پرسنل ہو جائے گا کہ ایون تاریخوں کا ایسا چکر خان صاحب کو سنایا گیا کہ انہوں نے ایک طلاق کی عدت کا بھی انتظار نہیں کیا. اور پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ان کے بڑے قریبی لوگ تھے انہوں نے اس بات کو بعد میں ایکسیپٹ کر لیا. اس وقت اس کی تردید کی گئی کہ انہوں نے سفر کے مہینے میں, حالانکہ عام لوگ اس میں نکاح نہیں پڑھتے یا محرم میں نہیں کرتے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہی طریقہ. بعد میں جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کیونکہ یہ ڈیوریشن گزر جاتا, وہ جو فیزیبل ٹائم تھا جس کو کاؤنٹ کیا گیا ہوا تھا اس سارے پروسیس کے تحت جس میں بلیو کرتے ہیں, تو اسی میں یہ ہونا تھا. ایک وہ BBC کی ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی جس میں اس نے کہا تھا میں ڈائننگ ٹیبل پہ گئی پرائم ہاؤس میں, وہ کیا سٹوری ہے وہ تھوڑا بتائیے گا. آپ دیکھیے کہ ایک BBC کی کورسپونڈنٹ تھی, وہ انٹرنیٹ پہ یہ سٹوری موجود ہے, گوگل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کا ٹائم تھا تو اس کے دوران کھانے کا وقت ہو گیا. تو وہ محترمہ بتاتی ہیں کہ ان کو کہا کہ کھانا مطلب چلیں وہ ہو گیا, تو کھانا کھانے کے لیے وہ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تو جب ان کو کھانا سرو کیا گیا جو کچھ, تو ساتھ ہی کھانا ایک ساتھ والی خالی کرسی کے اوپر بھی جو سارا سامان تھا وہ اسی طرح سرو کیا گیا, کھانے پینے کی چیزیں, پلیٹس, کانٹا, چمچ, مطلب گلاس, اور اسی طرح بالکل فلنگ کی گئی جس طرح کھانا عام سارے ٹیبل پہ موجود لوگوں کو سرو کیا گیا. تو وہ کچھ دیر انتظار کرتی نہیں کہ شاید یہاں کسی نے آنا ہے, تو تہذیب کا یہی تھا کہ بھی وہ انتظار کر کے کھانا کھا لیں. تو جب کوئی نہیں آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کس نے, انہوں نے کہا نہیں یہ جس کا ہے وہ خود ہی کھا لے گا, آپ اس کو چھوڑیں, آپ اپنا کھانا کھائیے. تو وہ انہوں نے پھر جب کوٹ کی کہ یہ کیا معاملہ ہے, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے کہ ایک کرسی خالی کے اوپر کھانا رکھ دیا گیا.
پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ کچا گوشت جو ہے اس کے ڈھیر رکھے گئے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے تو انہوں نے کہا یہ بھی آپ کا ٹاپک نہیں، آپ آئیں، آپ چھوڑیں ان چیزوں کو. تو جب اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اس کے مطلب رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کل بات کہی ہے کہ عمران خان پہ شیطانیت اترتی ہے، اس حساب سے تو بھی ٹھیک کہا انہوں نے. اچھا وہ میں پھر وہی کہوں گا کیونکہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہے اس میں، کوئی کسی کو کیا کہتا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اب کیونکہ یہ چیزیں ذرا مصدقہ ہیں اور ساری رپورٹڈ ہیں اور رپورٹ ہو چکی ہیں تو میں نے وہیں سے کوٹ کی ہیں. اب آگے کیا اترتا ہے کیا چڑھتا ہے یہ ظاہری بات ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ سارا کچھ. عمران خان صاحب ایک نارمل انسان ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص الیکشن جیت کے صرف الیکشن کمیشن کو اس لیے نشانہ بنائے کہ اگر وہ فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا تو میرے پلے کا نہیں رہنا. تو وہ تو فیصلہ تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے نا. وہ تو جولائی کے آخری ہفتے میں، چلیں آج آپ کو یہ خبر دے دیتے ہیں کہ جولائی کے آخری ہفتے میں آ جائے گا فیصلہ فارم فنڈنگ کا فیصلہ، فارم فنڈنگ کیس کا. لیکن اس کے بعد آپ فکر نہ کریں، یعنی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آرٹیکل 6 لگے گا نہیں، آپ نے پہلے اس پہ تو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ ابھی ہے. نہیں، اب پی ٹی آئی گھبرائے گی، اب گھبرائے گی. چلیں دیکھ لیں گے کیا. 22 جولائی پرسوں ایک نام پرویز الہی، حمزہ شہباز. میرا خیال حمزہ شہباز کے زیادہ چانسز ہیں. اگر آپ بطور جرنلسٹ مجھے پوچھیں تو میں یہ زیوم کر سکتا ہوں کہ حمزہ شہباز کے زیادہ چانسز ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. اور پرویز الہی صاحب کو اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں ہتھوں پیری ہوئے ہیں. پرویز الہی ترتلی پڑ گئی انہیں، ترتلی پڑی ہوئی ہے ان کو. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھو جی میں وڈا ہوں عمر سے تو میرا خیال نہیں کیا جا رہا. اب تو سوشل میڈیا پہ میمز بھی چل رہی ہے، تیز ترین بددعا کے لیے شیخ رشید سے رابطہ کرے. نہیں، پرویز الہی سے رابطہ کرے، سوری پرویز الہی سے رابطہ. شیخ رشید صاحب سے تو جھوٹی پیشن گوئیوں کے لیے رابطہ کرنا. پیر دے تیسرے ہفتے منگل سے ہو جائے گا اور جولائی دے 15 دن میں یہ ہوگا. وہ جب نہیں ہوتا تو پھر ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا. آپ کو یاد ہے سلیم صافی صاحب نے اور حامد میر صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا یار یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یار. وہ ایک کارٹونک سے کریکٹر ہے، انہیں رہنے دو. وہ ایک فنی سا ہے، ان سے کسی نے پوچھ کے کیا کرنا، ان کو پتہ ہے یار یہ بندہ ہی ایسا ہے فضول باتیں کرے گا. انہوں نے تو یہ بھی کہ آصف زرداری نے اور یہ فلانے ٹمکانے نے سیاست دفن کر دی نون لیگ کی لکشمی چوک. اب آپ دیکھیے کہ اسی آصف زرداری نے جو خبر ہم نے پڑھی کہ حمزہ شہباز کو منع کر دیا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. ٹھیک ہے، یعنی لاگ پتہ جائے گا جو دو زرداری پنجاب سے آئے گا. یعنی جب وہ اگر پرویز الہی بن گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن نہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے. میں تو کہوں گا نا جی اچھا جی پرویز الہی اگر بن گیا. آپ بڑھتا نہیں ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا پھر ٹھیک ہے آپ کہیں. پرویز الہی صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن گئے اور انہوں نے کال دے دی، اسمبلی توڑ دی یا عام انتخابات کی شہباز شریف نے نہ ڈیٹ دی، تو اگر انہوں نے عمران خان صاحب نے کال دے دی اسلام آباد کی طرف اپنے جو ان کے چاہنے والے، پھر کیسے روکیں گے یہ شہباز شریف؟ اچھا آپ ایک کام کریں، آج یہاں لکھ لیں تحریر، میرے دستخط کروا لیں. اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس کے بعد پھر ملک میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گے. تو صرف یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہ میں 2 منٹ بعد اسمبلی توڑ دوں گا، عمران خان کہے گا صرف یہ سیٹ تک ہے، سیٹ حاصل کرنے تک. انہوں نے سیٹ حاصل کرنی ہے اور عمران خان کا اعتبار حاصل کرنا ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو 180 ممبر ہیں، یہ اگلے انتخابات میں اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے اور 1 سال کے لیے رہ گئے جو اسمبلی کی مدت ہے، تو عمران خان صاحب ان 180 میں سے آپ یہ میری یہ پیشن گوئی ہے کہ 30 اراکین بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. چلے دیکھتے ہیں اب پرسوں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اب ہم آپ سے کل پھر ڈسکس کریں گے کہ کل کیا تازہ ترین رہی. جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ 22 جولائی کو پرویز الہی بنتے ہیں یا حمزہ شہباز ہی رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ویٹ کریں اور ہمیں بھی اجازت دیں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.